ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے 2 کمرے ہیں، ان میں کارپیٹ بالکل فکس ہے، چپکا ہوا، یعنی گلو سے لگا دیا ہے، اور ایک کارپیٹ ایک کمرے کا وہ بچے نے پیشاب شاب کیا تو ناپاک ہے وہ۔ اب میں اس کمرے میں کبھی قرآن خوانی بھی کراتا ہوں، درود پاک کی محفل کراتا ہوں، تو اسی کارپیٹ پہ بیٹھ کے ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کارپیٹ اس طرح کے ایسا ہو کہ آپ اس کو دھو نہیں سکتے، اس پہ پانی نہیں بہا سکتے، تو کم از کم اگر بچے نے پیشاب کر لیا تو ایسا طرز عمل کو طریقہ اختیار کریں کہ پیشاب ختم ہو جائے اور اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے۔ پاکی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے اس پہ بہانا ہے پانی۔ ہاں اگر آپ ویٹ کلینر کو ایسا لے لیں، کوئی ایسی صاف کرنے والی مشین کہ آپ نے پہلے تو پیشاب کو خشک کر لیں، پھر اس پہ کوئی واشنگ پاؤڈر وغیرہ ڈال کے پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو رگڑیں، پھر اس مشین سے اس کو کلیئر کریں، پھر ڈالیں، پھر رگڑیں، پھر مشین سے اس کو سک کر لیں، سارے پانی کو 3-4 بار کر لیں، کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی مشین آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اسمیل دور کر دی، نشانات وغیرہ دور کر دی، اب ہم اس کارپیٹ کو پاک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ کو چادر وغیرہ بچھا دیں تو بلا کراہت پھر اس کے اوپر بیٹھ کر آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مصلی بچھا لیں اس ناپاک جگہ کے اوپر، خشک ہو گئی ہے، اس پہ مصلی بچھا لیا، مصلی موٹا کپڑا کہلاتا ہے، اس پہ کھڑے ہو کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔